شوہر پردیس گیا ہوا تھا، اس کا دوست ہی میرے سارے کام کیا کرتا تھا۔ ایک رات میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور پھر ہمارے درمیان۔ میرا نام ثانیہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، میرے شوہر پردیس میں رہتے ہیں۔ شادی کے بعد حالات کچھ ہمارے ٹھیک نہیں رہے تھے، اس لیے شوہر کو مجبوری کے باعث سعودی عرب جانا پڑا تھا۔ پہلے تو وہ یہیں پر ہی ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے انہیں یہ ملک چھوڑ کر بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر بیرون ملک جانا پڑا تھا۔ میرے 3 بچے تھے، میرا شوہر اکیلا ہی بھائی تھا، نہ ہی کوئی بہن تھی، اس لیے جب شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا تو میں بہت ہی زیادہ روئی تھی، اس کی یاد میں بھی اور اس کی جدائی میں بھی، کیونکہ اب میرا یہاں پر کوئی بھی سہارا موجود نہیں تھا جو کہ میری مشکل میں کام آ سکے اور میری ضرورت پڑنے پر میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکے۔ شوہر بیرون ملک چلے گئے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تو موجود ہونا چاہیے جو کہ مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکے اور جب ضرورت پڑے تو میرے کام بھی آ سکے۔ یہ کام شوہر نے اپنے ایک دوست کو دے دیا تھا جو کہ فری ہی ہوتا تھا، اسے شوہر مہینے کے تنخواہ بھی دے دیا کرتا تھا، جو کہ سارا دن جو کام میں کہوں جیسے میں کہوں وہ کر دیا کرتا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے اوپر ہوتی تھی، سبزی تک مجھے وہ لا کر دیا کرتا تھا۔ میرے شوہر کا وہ بہت پرانا دوست تھا۔ فیصلہ تو دونوں نے یہی کیا تھا کہ جہاں پر بھی رہیں گے اکٹھے رہیں گے، لیکن اس کے کچھ کاغذات کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ نہ جا سکا اور میرے شوہر کو اکیلے ہی بیرون ملک جانا پڑا تھا۔ اب معاملات یہ تھے کہ شوہر پیسے بھی اسی کے ذریعے سے بھیجا کرتا تھا، وہ مجھے پیسے وغیرہ بھی لا کر دے دیا کرتا تھا اور اس کی اپنی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل کنوارا تھا، خوبصورت تھا اور پورا جوان بھی تھا۔ اس کی سب سے اچھی چیز یہ مجھے لگتی تھی کہ وہ مجھے باجی یا کوئی اور رشتے سے نہیں بلاتا تھا، وہ مجھے میرے نام سے بلایا کرتا تھا۔ اور جو بھی کوئی میرے نام سے مجھے پکارتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب اس کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہونے لگا تھا۔ اب کچھ معاملات میں وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر جانے لگا تھا کہ جیسے اگر کوئی بچہ وغیرہ بیمار ہو جائے تو میں اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ بائک پر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپک کر بیٹھے ہوتے تھے کہ جس سے نزدیکیاں اور بڑھنے لگیں یا ہمارے درمیان دوریاں ختم ہونے لگی تھیں۔ حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرا شوہر نہیں، میرا شوہر تو بیرون ملک گیا ہوا ہے، میرے اور میرے بچوں کے لیے دھکے کھا رہا ہے، لیکن مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی چیز مل گئی ہے جو مجھے کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پر کھونی نہیں چاہیے۔ تو میں اس کے دوست کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھی، وہ بھی اس چیز کو بخوبی سمجھ رہا تھا کہ میرے دوست کی عزت ہے جس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، لیکن اسے بھی اس طرح کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ لہروں میں بہکتا چلا گیا۔ 1-2 بار تو معاملہ ایسے ہوا کہ وہ رات میں بھی ہمارے ہی گھر میں رکا تھا۔ میرے بچے کھانا کھانے کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے اور پھر ہم دونوں گھنٹوں بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، میں انڈے بوائل کر کے اور چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ہم دونوں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر جانا ہے تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے اب چلنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر جائے اور مجھے یہاں پر سردی میں اکیلے تڑپتے ہوئے اس حالت میں چھوڑ کر وہ اپنے بستر پر جا کر آرام سے زندگی کے مزے لے۔ اتنا تو مجھے بھی پتہ تھا کہ آگ تو دونوں طرفوں سے لگی ہوئی ہے۔
وہ بھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، تمہارا یہاں سے اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آج میں چاہتی ہوں کہ تم نہ جاؤ۔ جب اس نے میری یہ بات سنی تو ایک دم سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ جو وہ اسے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ خیر میں نے یہ بات کر کے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ میری بات کو سمجھ گیا تھا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرا بستر لگا دو، تو میں پھر یہیں پر 2 گھنٹے آرام کر لیتا ہوں، اور ویسے بھی ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ صبح ہو جائے گی اور میں چلا جاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میری بھی جان میں جان آ گئی تھی، اور میں نے اس کا بستر لگا دیا تھا۔ پھر کیا تھا، وہ اپنے کمرے میں تڑپ رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمت کر کے میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے بچے تو پہلے سے ہی کمرے میں سوتے تھے، وہ دوسرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور ہم دونوں ایک ہی چھت کے تلے موجود تھے۔ پھر ہونا کیا تھا، وہی ہوا جو ہو سکتا تھا۔ پھر یہی معمول بن گیا تھا۔ اب وہ مہینے میں 2 سے 3 بار یہاں پر رہ لیتا ہے۔ جب میرے شوہر کی کال آئی تو میں اس سے صرف ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کرتی تھی، وہ تھی پیسہ۔ اسے میرا بدلا ہوا چہرہ اور بدلا ہوا مزاج بھی نظر آتا تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں یہ کہہ کر فون کاٹ دیتی تھی کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گی۔ اب یہی معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر اتنا زیادہ تنگ آ چکا تھا کہ وہ چھٹی لے کر پاکستان آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے دوست کے ساتھ غیر مناسب حالت میں موجود ہوں تو اس نے ہمیں اسی حالت میں پکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی بھی بہت لعن طعن کی اور کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بھروسہ کیا تھا اور تم نے میرے بھروسے کو توڑا ہے، لہٰذا تم دوستی کے قابل نہیں ہو۔ اس نے اسے بھی گھر سے نکال دیا اور مجھے بھی طلاق دے کر گھر سے بھیج دیا تھا۔ اب میں اس کے دوست سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے، لیکن وہ مان نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3 بچوں کی ماں سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے جوان لڑکی چاہیے، نہ کہ ایک استعمال شدہ